سورہ لقمان کے اس دوسرے رکوع کے بارے میں، جن پر کہ ہمارے اس منتخب نصاب کا تیسرا درس مشتمل ہے، کچھ ابتدائی تمہیدی باتیں بیان ہو چکی ہیں۔ آخری بات جو بیان ہو رہی تھی اس کا ایک پہلو رہ گیا۔ حضرت لقمان کی شخصیت کے بارے میں یہ بات سامنے آ چکی کہ وہ ایک قول کے مطابق عرب باعدہ سے متعلق تھے، قوم عاد جو اوریجنل قوم عاد تھی، اس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے، یا ان پر عذاب آنے کے بعد جو اہل ایمان ان میں سے کچھ چلے گئے، یمن میں آباد ہو گئے، تو وہاں جو ان کا ایک نظام بنا اس کے وہاں کے بادشاہ تھے، واللہ عالم۔ لیکن دوسری رائے جو ہے زیادہ وزنی ہے، صحابہ کرام سے جو مروی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ سوڈان اور مصر کے درمیان نوبیا کا علاقہ، وہاں کے رہنے والے ایک شخص تھے اور سیاہ فام تھے، پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا تھا۔ عقل سلیم، فطرت سلیمہ، یہ دو نعمتیں ملی تھی جس سے وہ بہت سے بنیادی حقائق جو ہیں فلسفے کے، ان کو انہوں نے حل کیا۔ دوسرا پہلو ان کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ تقریباً اجماع ہے کہ نہ وہ نبی تھے اور نہ کسی نبی کے پیروکار تھے، اس پر اجماع ہے۔ ایک شریف انسان، سلیم الفطرت انسان، نیک سرشت انسان، جس کو اللہ نے عقل سلیم بھی عطا فرمائی، نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے۔ صرف حضرت اکرمہ کا ایک قول جو ہے، یہ شاذ قول ہے جو ملتا ہے کہ شاید وہ نبی تھے، لیکن اجماع امت جو ہے اس پر ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے۔ اور میرے نزدیک اس رکوع کے مضامین کے اندر داخلی طور پر بڑی ناقابل تردید شہادت موجود ہے کہ نہ وہ نبی تھے نہ نبی کے امتی تھے۔ اگر نبی ہوتے تو وہ بہت سی ایسی باتوں کا تذکرہ بھی اپنے بیٹے سے کرتے کہ جو صرف وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتی۔ وہاں پھر جنت اور دوزخ کا ذکر بھی آتا، کہیں فرشتوں کا ذکر بھی آتا، کسی کتاب کا ذکر بھی آتا جو نبی کو دی گئی ہو، کسی صحیفے کا ذکر بھی آتا۔ ان تمام چیزوں سے یہ پورا رکوع خالی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی نبی کے پیروکار ہوتے تو وہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت بھی کرتے، اللہ کی بندگی کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو اور نبی کی پیروی کرو۔ اتباع رسول اور اتباع نبی کی تلقین سے ان کی نصیحت خالی نہیں ہو سکتی تھی اگر وہ خود کسی نبی کے پیروکار ہوتے، امتی ہوتے۔ تو مجھے تو اس پر یقین ہے کہ وہ نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے، بلکہ ایک سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان تھے۔ اب آئیے ہم لفظ بلفظ مطالعہ شروع کریں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو دانائی اور حکمت عطا کی کہ کر شکر اللہ کا۔ حکمت کے موضوع پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے کہ حکمت کسے کہتے ہیں۔ جب انسان کی عقل سلیم فطرت سلیمہ کی روشنی اور رہنمائی میں سفر کرتی ہے، فلسفیانہ سفر، تو اس سے جو حاصل ہوتا ہے وہ حکمت ہے۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر اصل میں ایک جذبہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ اگر کسی نے خیر کیا ہو، بھلائی کی ہو، احسان کیا ہو، کسی تکلیف سے اس کو بچایا ہو، چھٹکارا دلایا ہو، تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کے قلب کی گہرائی سے۔ اب اسے ہم جذبہ تشکر کہیں گے، جذبہ امتنان کہیں گے۔ یہ قلب کی گہرائی سے ابھرتا ہے اور پھر زبان پر بھی آتا ہے، آپ کا شکریہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت ہے۔ اگر فطرت صحیح ہے تو شکر لازماً ہوگا، اور اگر شکر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ فطرت مسخ ہو چکی ہے۔ آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی اور آپ کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا نہیں ہوا۔ یہ تو حیوانات تک کے اندر ہے۔ آپ کسی پیاسے جانور کے سامنے پانی رکھیے، کوئی بکری ہو، کوئی اور ہو، کوئی گائے ہو، پیاسا ہو، بندھا ہوا ہے، وہ تو ادھر ادھر دوڑ کر اپنی پیاس پوری نہیں کر سکتا۔ بالٹی میں پانی رکھ دیجیے، وہ پی کر پھر وہ آنکھیں اٹھا کر آپ کو دیکھے گا، وہ جانور، تو اس کی آنکھوں کے اندر سے آپ کو جذبہ تشکر چھلکتا ہوا نظر آئے۔ اسی معنی میں عجیب آتی ہے عین، عین کہتے ہیں آنکھ کو، اور عین کہتے ہیں چشمے کو بھی۔ عرب کہتے تھے عین الشکرا، وہ چشمہ جس میں سے پانی خود بخود ابل رہا ہو، نکل رہا ہو نیچے سے، زمین سے ابلتا ہو، عین الشکرا۔ اور دابۃ شکور کہتے تھے ایسے حیوان کو
آپ کے ہاں کو گائے ہے، بھینس ہے بندھی ہوئی ہے، آپ اس کی ٹہل سیوا کر رہے ہیں، اچھی خوراک دے رہے ہیں، غذا دے رہے ہیں، نہلاتے بھی ہیں گائے بھینس کو، تو پھر اس کا ظہور اس کے بدن پر ہونا چاہیے، اس پہ فربہی آنی چاہیے، تو اس کو کہیں گے دابۃ شکور، یہ شکر گزار جانور ہے کہ اس کے ساتھ جو بھلائی ہو رہی ہے، جو خیر ہو رہا ہے، اس کے نتائج اس پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو یہ فطرت کی در حقیقت صحت کی علامت ہے۔ پرانی کہانی آپ نے بھی بچپن میں پڑھی ہوگی کہ ایک غلام کہیں بھاگا ہوا تھا اور اسے راستے میں ایک جگہ اس نے دیکھا ایک شیر پڑا ہوا کراہ رہا ہے، اور اس کو شدید تکلیف تھی، اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا ہوا تھا، ظاہر بات ہے شیر نہیں نکال سکتا تھا اس کو، اس غلام نے اس کا کانٹا نکال دیا، اس شیر نے صرف اسے سونگھا اور چلا گیا۔ اس کے بعد وہ غلام پکڑا گیا، اور جیسے کہ ہوتا تھا رومن اور گریک دور میں کہ بھاگا ہوا غلام جب پکڑا جاتا تھا تو پھر شیروں سے پھڑواتے تھے اس کو، ان کے جو بڑے وہ ہوتے تھے، یہ اسٹیڈیمز بنے ہوئے ہوتے تھے، اس میں آ کر جو ہے اس غلام کو چھوڑ دیا، اور پھر بھوکا شیر جو ہے وہ پنجرے میں سے نکالا تاکہ وہ اس کو بھموڑے اور ختم کرے۔ تو اس نوجوان کو، اس غلام کو بھی پھینکا گیا۔ اس کے بعد جو شیر کا پنجرا کھولا تو شیر آیا، اس نے سونگا اور اس کو چھوڑ کر علیحدہ بیٹھ گیا۔ لوگ حیران ہوئے، معلوم ہے یہ وہی شیر تھا کہ جس کے پاؤں سے کانٹا نکالا تھا اس غلام نے، جبکہ وہ بھاگا پھر رہا تھا، چھپتا پھر رہا تھا جنگلوں میں۔ بہرحال یہ شے سمجھ لیجئے کہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت ہے۔ یہاں تک فرمایا حضور نے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، یہ شکر ایسی شے ہے جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے، وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ فطرت مسخ ہو چکی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی اور آپ کے اندر سے وہ جذبہ تشکر ابھرا ہی نہیں، معلوم ہے فطرت کے سوتے خشک ہو چکے ہیں۔ وہ کنواں جس کے اندر لانے والے پانی کے سوتے خشک ہو چکے ہیں، پانی کہاں رہے گا اس میں، تو خالی کنواں ہے۔ تمہاری بھی فطرت جو ہے خالی ہو چکی ہے، اور تمہارے اندر وہ جو جذبہ تشکر موجود نہیں ہے، تو گویا کہ فطرت کے سوتے خشک ہو چکے ہیں۔ اب اصل بات کیا ہے اس فطرت کے بعد؟ اصل منعم کو پہچاننا۔ اب دیکھیے اس کو بھی ذرا غور سے سنیے میری بات کو۔ بچپن میں ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے حفاظت کرنے والے، میری ضروریات پوری کرنے والے، میری تکلیف پر تڑپ اٹھنے والے میرے والدین ہیں، اس سے آگے کا اسے بھی پتہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ لہذا جذبہ شکر جو ہے وہ والدین کے ساتھ مرتکز ہو جاتا ہے۔ اس سے ذرا آگے بڑھا، معلوم نہیں میرا کنبہ ہے، میرے چچا ہیں، میرے ماموں ہیں، میرے فلاں ہیں، میرے قرب قبیلے کے لوگ ہیں، میری قوم ہے، میرا وطن ہے، یہ سب در حقیقت میرے محافظ بھی ہیں، میرے مددگار بھی ہیں، اور میری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ یہ جذبہ تشکر اب پھیل رہا ہے والدین سے، اپنے خاندان، قبیلے، قوم۔ اس کے بعد محسوس ہوتا ہے، یہ سائنس کی انتہا ہے کہ یہ سارے عناصر فطرت مجھے پال رہے ہیں۔ سورج کی حرارت نہ ہو تو فصلیں کیسے پکیں، سورج کی حرارت نہ ہو تو یہ ہوا، یہ بادل کیسے اٹھے، سمندروں سے بخارات، ہوائیں نہ چلیں تو یہ کیسے جو ہے بادل یہاں تک آئیں اور بارش برسے اور پھر میرے لیے گندم جو ہے وہ پیدا ہو۔ تو کائنات پوری مجھے پال رہی ہے، اور اس میں سب سے بڑی شے جو ہے، یہ سائنس کا یوں سمجھ لیجیے کمال ہے، سب سے بڑی شے سورج ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی کہنا ہے کہ زمین سورج ہی سے ٹوٹا ہوا ایک ٹکڑا ہے، اسی سے سپلنٹر ایک علیحدہ ہوا اور اس کے گرد گھومنا شروع کر دیا، واللہ عالم، یہ علیحدہ بحث ہے، یہ کاسمولوجی کی بحث ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم جانتے ہیں یہ شکر کا جذبہ پھر آ کر مرتکز ہوتا ہے یہ تمام مظاہر فطرت کے